أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میں نے ابھی سورۃ التغابن الحمدللہ سورۃ التغابن کی چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں پڑھی ہیں. ان کے متعلقات کو سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حکم ہو رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اطاعت، فرما برداری، اوبیڈینسی. جو حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کرنا، جیسا کرنے کو کہا گیا ویسا کرنا، فالو کرنا، یہ ہے اللہ کا حکم. تو اللہ نے فرمایا اور مقامات پر بھی فرمایا، یہاں بھی ارشاد ہوا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ایک مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس کسی نے رسول کی اطاعت کی
در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب رسول کی اطاعت یعنی فرما برداری اللہ کی اطاعت ہے تو پھر یہاں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء اور محققین فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی ایسے خیال رکھنے والے کچھ ہیں جو قرآن مجید کے سوا کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب ہم کو قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے. تو ان جیسوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیت یا اس جیسی آیتیں کہ اطیعوا اللہ قرآن ہے، اطیعوا الرسول قرآن کا ایکسپلینیشن سرکار کا ارشاد ہے. بہت ساری باتیں قرآن پاک میں واضح طور پر بیان نہیں کی گئیں جن کو اگر خوب سمجھنا ہو تو حدیث پاک کے بغیر سمجھے قرآن کو صرف قرآن پڑھ کر نہیں سمجھا جا سکتا. یہ نادانی اور ناسمجھی ہے جو قرآن کو پڑھ کر حدیث سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جاتا ہے. یہاں پر اور اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی اطیع اللہ اطیع الرسول ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اے لوگو اگر تم نے منہ پھیر لیا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ سے منہ پھیر لیا، رسول سے منہ پھیر لیا، تو اس میں نہ اللہ کا نقصان ہے نہ رسول اللہ کا. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہی تھا، سو انہوں نے پہنچا دیا. ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پہنچا دیں، سو انہوں نے پہنچا دیا. ان کا کام پہنچانا تھا، سو انہوں نے پہنچا دیا. تم اگر منہ پھیر لیتے ہو تو اس کا نقصان خود تم اٹھاؤ گے، نبی پاک پر اس کا کوئی الزام نہیں ہوگا. یعنی قرآن، حدیث، دین، شریعت ہم کو مل گئی، اگر ہم عمل میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں تو ہمارے عمل کی کوتاہی کے بارے میں رسول پاک سے نہیں پوچھا جائے گا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ بھی خدمات انجام دیتے ہیں، جو ولی ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، جو محدث ہیں، جو مفسر ہیں، جو حضور کی شریعت کے خدمت گزار ہیں، وہ اگر لوگوں کو بتا دیں، سمجھا دیں، امام ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، واعظ ہیں، ان کا کام پہنچانا ہے، وہ پہنچا دیں اور لوگ عمل نہ کریں تو ان کی اپنی ذمہ داری تو پوری ہو گئی. لیکن جن کا کام عمل کرنا تھا وہ نہ کریں تو پھر وہ پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو بھی حضور کے صدقے میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنین کا یہ خاص ایک امتیاز ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل، اب اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن پہلے ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ، اور اسباب اللہ نے مہیا فرمائے ہیں لیکن اسباب پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے، اسباب کو استعمال کریں گے. اسباب یعنی سورسز کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ پر کریں گے. گولی، دوا، دعا، مرہم، ٹیوب، آئنٹمنٹ، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک سبب ہے، ذریعہ ہے.
اس کو استعمال کریں، فائدہ ہو بھی سکتا ہے، فائدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں گے اللہ کی ذات پر، یہی توکل ہے۔ آپ کام کریے، بھروسہ اللہ پہ رکھیے، کام نہیں کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن کام کر کے بھروسہ پورا دوا پر رکھیں گے، اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا تو یہ ایمان کی روح کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس پوری گفتگو کو سمجھنے کا ایک شعر پیش کر دوں۔ کہنے والے نے اچھا کہا ہے، کہتا ہے شاعر، تاثیر مطلب اثر، افیکٹ، تاثیر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے۔ تاثیر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے، لیکن شفا مریض کی دست خدا میں ہے۔ دعا کریے، دوا کھائیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دعا کرتے ہی بات ہو جائے گی، دعا کبھی رد بھی ہو جائے گی۔ دوا کھائیں گے، ہزاروں لاکھوں روپے کا انجیکشن لگائیں گے، پھر بھی ڈاکٹر کہے گا کہ صاحب ہمارا کام تو دوا دینا ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب ہو گیا، ہم تو دے دیے، اب ٹھیک ہو جائیں گے، پھر بھی نہیں ہوتا۔ پھر کوئی بولتا ہے کہ نہیں صاحب بالکل اب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ بچ نہیں سکتے، پھر بھی اٹھ کے کھڑا ہوتا بندہ۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ وعلی اللہ، مومن خاص طور سے اسی لیے کہا گیا یہ ہاتھ دیکھنا، یہ پامسٹری، یہ طوطے کا فال، یہ شنی منی، یہ ستارہ، یہ وتارہ، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا۔ اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اب آگے چلیے، ایک اور اہم بات اللہ پاک بتا رہے ہیں چونک جانے کی۔ یا ایھا الذین آمنو، جب یا ایھا الذین آمنو آئے گا تو کوئی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، انا بے شک، من ازواجکم، تمہارے بیویوں میں سے کچھ بیویاں، سب نہیں، انا من ازواجکم۔ آپ بولیں گے صاحب میرے کو ایک ہی بیوی ہے، کچھ بیویوں میں سے بولے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے مومنو، تم سب کے جو بیویاں ہیں ان میں سے کچھ کی بیوی، کچھ لوگوں کے بیوی، بے شک تمہاری، اے مومنو تمہارے بیویوں میں سے کچھ کے بیوی یا کچھ کے بیویوں میں سے کوئی بیوی، وَأَوْلَادِكُمْ، اور کچھ اولادیں، کچھ بیویاں کچھ اولادیں، عَدُوًّا لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں۔ ہائے ہائے، اب جھگڑا شروع، یہاں سے شک میں پڑ جائیں گے آپ، جھگڑا شروع کر دیں گے، نہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، تو ان سے بچو۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اولادوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچو۔ اب دیکھیے صاحب، یہ جملہ سنتے ہی آپ حیران ہو جائیں گے، بیوی کیسا دشمن ہو سکتی؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ظاہر میں کچھ ہوتی ہیں، باطن میں کچھ ہوتی ہیں۔ ہم نوجوان بچوں کو بھی کبھی کبھی سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، بیٹا آپ کالج میں، اسکول میں جن بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بچے آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتے، دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے دوست نہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ آپ بولیں گے کیسا دشمن ہے؟ وہ تو میرا چاہنے والا ہے، وہ تو مجھے ٹائم دیتا ہے، لیکن ان بچوں کے ساتھ رہ کے آپ گٹکا کھا رہے ہیں، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ گندی گندی پکچرز دیکھ رہے ہیں، آپ کا وقت خراب ہو رہا، آپ نامناسب مقامات پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم کو پیچھے کر دیے ہیں، آپ کی صحبت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ میں گالیاں آ گئی ہیں، تو آپ دیکھیے دوست آپ کو دوست دکھ رہا ہے، حقیقت میں دشمن ہے وہ۔ اور جو لوگ آپ کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے چھوڑ دو، والد والدہ نصیحت کرتے ہیں، وہ دشمن دکھ رہے ہیں آپ کو۔ تو حقیقت میں جو دوست ہے وہ دشمن دکھ رہا، اور حقیقت میں جو دشمن ہے وہ دوست بن کے رہ رہا آپ کے ساتھ۔
اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ہر بیوی نہیں، کچھ بیویاں. اب اس کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں گا تو بات اور واضح ہو جائے گی، اور یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں، آج کے دور میں بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں کچھ لوگ مسلمان تھے اور ان کی بیوی بچے بھی تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب کو حکم تھا کہ صاحب مدینہ جانا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے. تو مکے میں رہنے والے ان مومنوں کی بیویاں اور ان کی اولادیں ان کو پکڑ لیے. نہیں آپ مت جائیے، یہیں رک جائیے، یہیں رک جائیے، یہاں ہمارا گھر ہے، دار ہے، بیوی یہاں پہ زمین ہے، جائیداد ہے، ہم اگر یہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے تو ہم کو یہ اس سے محروم ہونا پڑے گا. تو یہ لوگ نہیں گئے. بعد میں جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے اس وقت پھر یہ لوگ جب تک چھپکے رہے اس وقت پھر یہ یہاں سے وہاں گئے. جب اتنا لمبا عرصہ یہاں رہنے کے بعد وہاں پہنچے، مکے میں رہ کر مدینہ منورہ حضور تشریف لے جانے کے بہت دن بعد پہنچے، تو ان کو وہاں جانے کے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم پہلے ہی آ جاتے تو فائدے میں رہتے تھے. کون سا فائدہ؟ پہلے یہ لوگ جب نہیں آئے تھے، جو لوگ آ گئے تھے وہ لوگ آ کر اتنے دن سے جو حضور کی خدمت میں رہ رہے تھے تو انہوں نے دین سیکھ لیا، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، دین کے معاملات سمجھ کر فقیہ بن گئے، دین کے بہت ساری باتوں کو سرکار سے سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن گئے. اب ہم یہاں نہ رہنے کی وجہ سے وہاں رہ کر بیوی بچوں کے ساتھ تو وقت گزارا ہم نے، لیکن جو یہاں رہنے سے ہمارا فائدہ ہوتا تھا وہ نقصان ہو گیا ہمارا. دیکھیے اب تو یہ چیز ان کو بہت کھٹکنے لگی اور بہت افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہم نے وقت بیکار خراب کر دیا، کاش ہم وہاں سے یہاں آ جاتے. تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو، جب وہ بعد میں آئے واپس، دیر سے آئے مدینے کو، شروع میں جو آ گئے تھے وہ تو کامیاب رہے، وہ لوگ دیر سے آنے پر ان کو احساس ہوا کہ ہم کو جلدی آ جانا چاہیے. دیکھیے یہ ساری باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہم کو احساس ہو کہ اہمیت کس چیز کی ہے. بیوی بچے کھانا پینا سب لگا ہوا ہے، لیکن اصل اہمیت دین کی ہے، تعلیمات دین کی ہے، اسلام کی ہے، اسلام پر عمل کی ہے. مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں آئے لوگ؟ گھردار کچھ نہیں تھا، کیوں آئے؟ دین بچانے. اور آج بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم کو یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہے کہ لوگ کوئی کسی ملک جا رہا ہے، لیکن ان سے پوچھے کیوں جا رہے ہیں بھائی آپ؟ بس پیسہ 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 پیسہ. ہر ایک کی بات نہیں ہے، اکثر لوگ پڑھائی پیسہ پڑھائی پیسہ، پیسے کے بعد ان کو ملنے والا کیا ہے؟ میں سب کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن 70 to 80% ایسے ہی ہو رہا ہے جو باہر جا رہے ہیں ان کی ایک جنریشن دوسری جنریشن تک مسلمان رہیں گے، تیسری جنریشن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے. وہاں پہ جانے کے بعد کون، اور یہاں پہ کیا گارنٹی؟ پھر بھی یہاں ماحول ہے، یہاں پھر بھی ایک دوسرے کو، یہاں پر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. تو جناب والا عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن دین سے جڑے رہنا ہے. یہاں سے مر کے جاتے وقت میں پیسہ، مال، دولت، بینک بیلنس، جائیداد، بلڈنگ لے کے جانا نہیں ہے ہم کو، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. لے کے جانا کیا ہے؟ لے کے جانا ایمان ہے. اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کی فکر ہم سب کو کرنی ہے. یہی تعلیمات دین ہم کو قبر میں کام آنے والے ہیں، یہی تعلیمات دین
ہم کو بعد میں کام آنے والے ہیں. اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے تو اولاد دین پر قائم رہے گی, تو ان کا دین پہ عمل کرنا ہماری قبر میں کام آنے والا ہے. نہیں تو پھر یہ اولاد, یہ بیوی, یہ بچے ہمارے لیے دشمن, دین میں رکاوٹ بن جائیں تو دشمن. اس کے بعد وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب بندے کو زندگی کے مختلف موڑ پر ایسے حالات پیدا ہو جاتے, ایک طرف دین, ایک طرف بیوی بچے. دین کو دیکھا تو بیوی بچے ناراض ہو جا رہے ہیں, بیوی بچے کو دیکھا تو دین نکل جا رہا ہاتھ سے. کیا کرنا اب ہم دیکھیں, یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پر جوش میں یا رسمن غور کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہوش میں اور سیریس ہو کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دینی اسلامی پہچان, اسلامی جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہے اس کو کس حد تک فلفل کر رہے ہیں. اسکول, کالج, ڈگری کالج, بزنس, ان سب چیزوں کے لیے بہت فکر کرتے ہیں, لیکن اس بچے کو یا بچی کو بڑا ہوتے جا رہا ہے, بڑی ہوتی جا رہی ہے, اس کے کھانے پینے کے انداز بدل رہے ہیں, سوچنے کا اس کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے, مگر اس کے اسلامک تھاٹس, اسلامی فکر کی ہم کوشش نہیں کرتے. اس کے لباس, اس کے انداز, سب کچھ دوسروں جیسا ہوتا جا رہا ہے, بالوں کی کٹنگ, ہر چیز. تو دین کہاں ہے, اسلام کہاں ہے؟ اب اگر ہم اس جانب توجہ نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ پہلے ظاہر پہ سے ہٹیں گے, اس کے بعد اندر سے بھی. چنانچہ اوپر سے تو ہم نے برقع پہنا دیا, اوپر سے تو ہم نے ٹوپی پہنا دی بچوں کو, لیکن اندر سے دین کی تعلیمات مضبوط نہ دی. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی مقامات پر بچیاں صرف دنیا کے مزے کی خاطر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, اطلاعات مل رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور جو ہمارے گھر میں, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, پیدا ہوئی, اس کا ایسا جانا یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے سب ذمہ دار ہیں اور اس کے متعلق جواب دینا پڑے گا ہم کو. تو لہذا ہر بندہ اپنے گھر کے افراد کے بارے میں فکر کرے کہ بھئی وہ سب ٹھیک ہے, پڑھنا پڑھانا, قابل ہونا, کمانا, سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اس کا دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں کیسا نظریہ ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں لیکن وہ سچے میں مسلمان نہیں ہیں, کسی مذہب سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے, دہری ہو چکے ہیں, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. جو ہماری ایکٹیویٹیز شادیوں کی ہے, ناچنے گانے کی ہے, ان سب میں شریک رہیں گے, لیکن دین اسلام, جبکہ سب کچھ ہماری پہچان, ہمارا جینا مرنا, ہماری خوشی, ہمارا غم, ہمارے فیسٹیول, سب کچھ دین سے, اسلام سے, ریلیجن سے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کچھ بیویاں, کچھ اولادیں, تو ان کو ہمارا سویلائزیشن, ہمارا وے آف لیونگ اگر ہم دیں تو سمجھیے کہ کچھ باقی رہے گا, ورنہ آج ہم ہیں چلے جائیں گے. اس کے بعد ان کا کون پوچھنے والا, انہوں کہیں اور ملیں گے, چلو یہ معلوم نہ وہ معلوم, برخاست. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک. اور اگر تم, اچھا پھر ایسا جب ہوا تو ان لوگوں نے, مکے والوں نے وہاں آ کر سختی کرنی چاہیے اپنے بال بچوں پر کہ دیکھو تم لوگوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے ہم دین میں پیچھے رہ گئے. تو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے, اس کی کوشش کرو, فکر کرو, لیکن فی الحال اب تو ان کو معاف کر دو, جو کچھ ہوا آگے کا خیال رکھو.
وتصفحوا درگزر کرو، وتغفروا اور تم معاف کرو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی خود رحیم ہے، دوسروں پر رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ اکبر۔ اوپر بیوی بچوں کو بولے تھے، اب تو اور بول رہی ہیں کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، بول رہی ہیں۔ ارے مال اور اولاد فتنہ ہے، تو یہاں ایک بہت اہم بات سن لیجئے، یہ عربی ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ ہوتا ہے اس کے معنی عربی میں کچھ ہوتے ہیں، اسی لفظ کو اگر آپ اردو میں لا کر وہی معنی میں استعمال کریں گے تو اردو میں اس کے معنی کبھی بدل بھی جاتے ہیں۔ اس لیے بغیر اس کی کھوج کرے ہم نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عام طور پر فتنے کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ سمجھ فتنہ بولتے فساد کو بولتے ہیں، فساد، فتنہ، فساد ہو گیا، فتنہ ہو گیا۔ جی ہاں، بے شک فتنہ اسی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں فتنے کے معنی فساد کے نہیں ہیں۔ اب اگر اولاد اور مال فتنہ ہے تو مال کمانا چھوڑ دو، فتنہ ہے تو شادی کرنا چھوڑ دو، اولاد ہونا ہی نہیں۔ پھر ادھر یہ تو قرآن ہی کی ایک دوسری آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ادھر اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے، ادھر اس کی متعلق فتنہ کہا جا رہا ہے۔ تو جناب والا فتنہ کا لفظ اردو زبان میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جو اس کے معنی ہے اس کے معنی ہے فتنتن، یعنی آزمائش، امتحان۔ فتنہ مطلب امتحان۔ مال اور اولاد ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد نہیں دیتا، نہیں دے کر آزماتا، کہ بندہ نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ سے کیسا معاملہ رکھتا، صبر کرتا، بے صبری کرتا، ناشکری کرتا، گلا شکوا کرتا، کفر کرتا، کیا کرتا؟ اے اللہ سب کو دیا، مجھے نہیں دیا، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، ایک میں ہی ملا تھا کیا؟ معاذ اللہ اسے ناشکری کرے گا، پکڑا جائے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں جس کو اولاد نہیں ہوئی، جس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو سنیے، جسے نہیں دیا ہے اسے بھی آزما رہا ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے جسے مال اور اولاد ملی ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جسے نہیں ملا اس کی آزمائش چھوٹی ہے، جسے ملا ہے اولاد اور مال ملا ہے اس کی آزمائش بڑی ہے۔ وہ کیسا صاحب؟ یا تو مل گئی نا اس کو نعمت، آزمائش کیسے ہوئی؟ جی ہاں، یہاں آزمائش یہ ہے مال خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، کیسا مال آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے، جا کدھر رہا ہے، اور پھر اولاد کی تربیت صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی خاطر کہیں حرام تو نہیں کمایا جا رہا ہے، اولاد کی خاطر کہیں غلط
غلط کام تو نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیے دنیا میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کوئی نامناسب کام کر جاتا ہے, غلط کام کر جاتا ہے, چوری ڈکیتی کی طرف چلا جاتا ہے, اور جب اس سے پوچھے بابا اتنا بڑا کام کیوں کیے, کیا کروں صاحب, کس کے لیے کر رہا ہوں, اولاد کے لیے تو کر رہا ہوں بولتا ہوں. اولاد کے سامنے پھنس جاتا, اولاد اولاد اولاد. تو اولاد, یقیناً اولاد کی فکر کرنا ضروری ہے, مال کمانا بھی ضروری ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے میں اولاد کو خوش کرنے کی چکر میں کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ اولاد اور اللہ یہ دونوں میں دیکھا جائے تو اولاد اور اللہ کے درمیان فرق ہوئے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے میں اولاد کو تو ناراض کر سکتا ہوں, لیکن اولاد کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, حدیث آئی. مخلوق کی طاعت اور اس کی خوشنودی کے لیے خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے آپ. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کی خاطر ہم جو بھی طریقہ اختیار کریں درست. اولاد, مال, یہ دونوں چیزیں آزمائش کا سبب بنتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اولاد کی چکر میں اپنا ایمان چلا جائے, دھرم چلا جائے, ہمارے حلال کمانے کے ذرائع متاثر ہو جائیں. آدمی خود بہت برداشت کر لیتا مگر اولاد کی خاطر چکر میں آتا. اس لیے بولے اولاد فتنہ ہے. فتنے کا مطلب لڑائی, فتنے کا مطلب صرف جھگڑا نہیں ہے, فتنے کا مطلب آزمائش ہے. اسی آیت پاک کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوران خطبہ حضور کی نظر پڑی, حضور کے نگاہوں کے سامنے سرکار کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے نوازے لڑ چال کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. ایک پاؤں الجھا اور وہ وہیں پر لڑکھڑا کے گر گئے. تو حضور کو دیکھا نہ گیا اور حضور ممبر شریف سے نیچے اتر گئے. اتر کے فوری بھاگے اور لے لیے گود میں. جب سرکار نے یہ فرمایا کہ واہ, اولاد کو بھی اللہ نے آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے. مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں خطبہ دے دیتے نیچے اتر گیا. بچوں کی خاطر اتنی محبت رہتی تو وہ تو خیر سرکار ہیں, لیکن ہم بھی کبھی کبھی اولاد کی خاطر غصے میں اتنا آ جاتے ہیں, اولاد کی خاطر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اولاد کی خوشی کے لیے نہیں کرنے کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اولاد کی خوشی کے لیے حرام کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کبھی کبھی شادیوں کے متعلق ہمارے پاس اطلاعات آتی ہیں, کچھ نوجوان آ کے بولتے ہیں صاحب ہماری شادی میں یہ دھوم ہو رہی تھی, وہ دھوم ہو رہی تھی, ہم روکنے گئے تو ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ کہہ کر روک دیا کہ ارے بابا بچوں کی خوشی ہے. تو بچوں کی خوشی ہے تو ناچنا گانا بجانا سب جائز, بچوں کی خوشی. تو اب دیکھیے یہ بچوں کی خوشی کے نام پہ غلط کام ہو رہا. بچوں کی خوشی, اس لیے بچوں کی خوشی چھوٹی ہے, اللہ رسول کی خوشی بڑی ہے. اللہ رسول کو ناراض کر کے بچوں کو خوش نہیں کیا جاتا. ہاں کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ ان کو خوش کرنے کی چکر میں اللہ رسول کو ناراض نہیں کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہے, چلتا ہے. بہرحال یہ بہت وسیع ٹاپک ہے, اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آگے کی آیتیں پڑھ کر بات مکمل کرتے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم ڈر سکتے ہو. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم, اور
سنو غور سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. مال کے بارے میں بتائیں نا, مال آزمائش ہے, تو اس آزمائش کو دور کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آزمائش سے نکلنے کا خرچ کرتے رہو اللہ کے راہ میں, خیر کے معاملات میں خیر خرچ کرتے رہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اور جو کوئی اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو وہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. کیا شان ہے صاحب اللہ تعالیٰ کی, سب کچھ دیا اللہ ہی نے. اب یہ فرما رہا ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں, ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کیا وہ ہماری ملکیت ہے؟ سب اللہ کی ہے. مگر فرما رہے اللہ پاک کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے, ہے مال اسی کا. اب اس کی راہ میں اگر ہم دے رہے ہیں تو یہ نہیں فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ میں نے تمہیں دیا تو تم نے میری چیز مجھے لوٹائی. کیا کیا تم نے؟ یہ نہیں فرما رہے. فرما رہے تم اگر اللہ کو قرضہ دو گے, کچھ خرچ کرو گے تو قرض حسنہ ہوگا, اور اس کو اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ لوٹائے گا, اور پھر تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا اللہ تعالیٰ. ہمارا مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے تو اللہ کا مال اللہ کے طرف واپس گیا نہیں سمجھیں گے. جیسے ہم اپنی جانوں کے بارے میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بولتے ہیں نا سب. مال کے وقت بھی ایسے ہی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تیرا مال تھا, تجھے ہی دینا تھا, دے دیے, اب پھر اس کا اجر کہاں سے؟ نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مگر ایسا نہیں کہہ رہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے پاس جو مال ہے نا, دیے اللہ پاک, مگر اگر یہ مال تم میری راہ میں دو گے تو یہ مال میرا ہے, میں لے لیا کہہ کر نہیں رکھ لوں گا. یہ تمہارا مال میرے پاس آیا تو تم نے مجھے قرض دیا اور قرض حسنہ دیا, اس کا بہتر اجر بھی دوں گا, اس کو دوہرا کروں گا, اور اس کے ساتھ تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا. مال بھی لوٹاؤں گا, مغفرت بھی کر دوں گا. کیوں؟ اللہ شکور حلیم. اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور بڑا برداشت کرنے والا ہے. عالم الغیبی والشہادت العزیز الحکیم, غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے, اور عزیز بڑا قوت والا, اور حکیم بڑی حکمت والا ہے. تو یہ سورہ تغابن کی آخری آیتیں آج ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی.